صفحہ نمبر 6 نموار مشائخ کرام۔ عہد سلاطین کے نموار مشائخ کرام مندرجہ ذیل ہیں۔ داتا گنج بخش۔ حضرت داتا گنج بخش کا نام علی اور ان کے والد ماجد کا نام عثمان تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ غزنی کے ایک محلے کا نام اجویر تھا جہاں داتا گنج بخش رہا کرتے تھے۔ اس رہائش سے ان کو اجویری کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت 1009 عیسوی میں ہوئی۔ وہ جنیدی سلسلہ کے بلند پایہ ولی اللہ تھے۔ وہ ان قدیم ترین بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے اسلام کا پیغام پنجاب میں پہنچایا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کے عہد میں لاہور میں تشریف لائے اور یہاں قیام پذیر ہو کر تعلیم و تدریس اور تبلیغ و حق میں مصروف ہو گئے۔ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والوں میں لاہور کا ایک راجہ رائے جو بھی تھا جس کی اولاد ایک عرصے تک ان کے مزار کی مجاور رہی۔ داتا صاحب نے لاہور آنے سے قبل مسلم ممالک میں بہت سے سفر کیے۔ وہ اپنے دور کے علماء، فقہا، محدثین اور صوفیاء سے فیض حاصل کرتے تھے۔ ان تمام صحبتوں کا نچوڑ ان کی کتاب کشف العجوب ہے جو لاہور آنے کے بعد تحریر کی گئی۔ یہ کتاب فارسی زبان میں اسلامی تصوف پر اولین و مستند ترین کتاب بیان کی جاتی ہے اور اس سے اسلامی تصوف پر سند کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں انہوں نے تصوف و سلوک کے آداب و مرشد و مرید کے فرائض بتاتے ہوئے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ شریعت اور طریقت میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور شریعت کے بغیر طریقت کا تصور بھی سراسر باطل اور گمراہ کن ہے۔ کشف العجوب اب تک متلاشیان حق کے لیے ہادی و رہبر کا کام دیتی ہے۔ کشف الاسرار اور منہاج الدین بھی ان کی تصانیف ہیں۔ جس وقت داتا گنج بخش لاہور پہنچے تو تبلیغ و دین کی کوئی باقاعدہ صورت نہ تھی۔ غیر مسلموں کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت تھی اور وہ اپنے مذہب اور رسم و رواج پر سختی سے کاربند تھے۔ ان کے علاوہ لاہور میں اس وقت بھی پنجابی یا لاہوری زبان بولی جاتی تھی جس پر غزنی کے علماء کو عبور نہ تھا۔ وہ اپنا معافی ضمیر ہندوؤں کو اچھی طرح نہ سمجھا سکتے تھے، لیکن داتا گنج بخش نے ان تمام مشکلات پر قابو پا لیا اور نہایت کامیابی سے تبلیغ اسلام کے فرائض ادا کیے۔ انہوں نے اس غرض سے ایک مسجد تعمیر کرائی اور اس میں ترویج و علوم کی خاطر مدرسہ قائم کیا۔ انہوں نے 1073 عیسوی میں وفات پائی۔ لاہور میں ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ شاہ و گدھا سبھی ان کے استانہ عالیہ پر حاضر ہونے کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ ان کا روحانی فیض وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ اولیاء کرام جن میں خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری اور بابا فرید الدین گنج شکر بخش جیسے بلند و پایہ مشائخ بھی شامل ہیں۔ ان کے مزار اقدس پر چلا کش ہو کر فیضان باطنی سے مستفید ہوئے۔ حضرت محی الدین کو تو چلا کشی کے دوران وہ لطف و سرور نصیب ہوا کہ انہوں نے مزار مبارک کی طرف رخ کر کے کہا: گنج بخش فیض عالم مظر نور خدا، ناکساں رابعید کاملائے رائے رہ نما۔ اس وقت سے ان کا لقب گرامی گنج بخش زبان زد خلائق ہو گیا اور لوگ اصل نام کو بہت حد تک بھول گئے۔ نمبر 2 سلطان سخی سرور۔ برصغیر کے مشائخ میں سلطان سخی سرور کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا اصلی نام سید احمد تھا۔ کرسی کوٹ ضلع ملتان میں پیدا ہوئے اور لاہور میں تعلیم پائی۔ ان کی ساری زندگی رشت و اصلاح میں بسر ہوئی۔ انہوں نے پنجاب اور سندھ میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ ان کی سخاوت ضرب المثل تھی، اس لیے سخی سرور کے نام سے مشہور ہوئے۔ جاٹ قوم میں ان کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کے معتقدین میں ہندوؤں کی بھی کافی تعداد تھی جو سلطانی کہلاتے تھے۔ انہیں 1180 عیسوی میں شاہ کوٹ ضلع ڈیری غازی خان میں شہادت پائی اور وہیں ان کا مزار ہے۔ کچھ عرصہ بیشتر تک لاہور میں موسم بہار کی پہلی آمد پر منعقد ہونے والا ایک میلہ جو قدموں کا میلے کے نام سے مشہور تھا، سلطان سخی سرور کی یاد میں منایا جاتا تھا۔ اس میلہ پر دیہاتیوں کی ٹولیاں شہر میں آتی تھی اور ڈول بجا کر سلطان سخی سرور کی مداح میں اشعار پڑھتی اور بچوں کو لوریاں دیتی تھی۔ نمبر 3 خواجہ محی الدین چشتی اجمیری۔ تبلیغ اسلام میں سب سے زیادہ کامیابی خواجہ اجمیری کو حاصل ہوئی۔ وہ 1043 عیسوی میں علاقہ سستان میں پیدا ہوئے۔ سستان کو سجستان بھی کہتے ہیں، اس نسبت سے آپ سنجری کہلاتے ہیں۔ ان کی والد ماجدہ کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ خاندانی شجاع عزت حسن بن علی سے جا ملتا تھا۔ والدہ کی طرف سے حسینی تھے۔ ان کی 15 سال کی عمر ہوئی تو ان کے والد کا انتقال کر گیا۔ ورثے میں ان کو انگور کا ایک باغ ملا جس کی نگرانی وہ خود کرتے تھے اور ان کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔
ان کی طبیعت میں شروع سے ہی تعلق بلّہ تھا۔ اس باغ میں نماز و وظیفہ سے میں مشغول رہتے۔ ایک دن ایک بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی استدعا پر باغ میں فروکش ہوئے۔ انہوں نے ان کی خاطر میں دعوت کی۔ ابراہیم نے اپنی جولی سے چند دانے تل کے نکال کر خواجہ صاحب کو دے دیے، جن کی خاطر ان کی حالت بدل گئی۔ دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی۔ جو کچھ مال و دولت اور ساز و سامان تھا، سب اسی وقت اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے خراسان گئے، وہاں قرآن حفظ کیا، پھر کچھ عرصہ سمرقند میں رہ کر عراق کی طرف چلے گئے۔ علم ظاہری عراق کے مدارس سے حاصل کیا اور وہیں خواجہ عثمان ہروانی کے مرید ہو گئے اور انہی سے منصب ارشاد حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ممالک کے اسلامیہ کی سیر و سیاحت کی اور سینکڑوں نامور اولیاء مثلاً حضرت غوث اعظم اور شیخ شہاب الدین سروری وغیرہ سے ملاقات کی۔ روایت ہے کہ اس دوران وہ مدینہ منورہ گئے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ لاہور آئے، جہاں وہ 2 ماہ تک حضرت داتا گنج بخش کی مزار پر مراقب رہے۔ داتا صاحب سے روحانی فیض حاصل کرنے کا اعتراف انہوں نے انہیں گنج بخش کے لقب سے موسوم کیا اور بعد ازاں دہلی سے ہوتے ہوئے 1162 میں اجمیر پہنچے۔ ان دنوں یہاں پر تھوڑی راج چوہان کی حکومت تھی، لیکن خدا کے بھروسے پر اس ظلمت قدے میں مقیم ہو گئے اور اپنی ضیاء پاشیوں سے بقائے ٹور بنا دیا۔ راجہ نے ان کی اعزاز رسائی پر کمر باندھ لی، لیکن اس کو کچھ پیش نہ چلی۔ اس کے جادوگروں نے اپنے تمام حربے آزما ڈالے، لیکن تائید ایزدی کی بدولت ان کا بال بھی بیکار نہ ہوا۔ وہ برابر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ لوگ ان کا اخلاق حسنہ کو ملاحظہ کر کے اور اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے تک ان کی کوششوں سے ملک زمزمہ توحید سے گونجنے لگا۔ بالآخر 1236 میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار اجمیر میں ہے اور وہ برصغیر میں چشتیہ سلسلہ کے بانی اور نہایت ہی جلیل و قدر ولی اللہ ہیں۔ آج تک کروڑوں مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان سے ولیعانہ عقیدت رکھتے ہیں اور عرس کے موقع پر جوک در جوک ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے صوفیہ کرام کے سلسلوں میں سب سے زیادہ کامیابی کا سلسلہ انہوں کو ہی ملا۔ ان کو خلیفہ اعظم قطب الدین بختیار کاکی نے ولی العارفین میں ان کے ارشادات قلمبند کیے ہیں۔ نمبر 4، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، صفحہ نمبر 9۔ اوش میں پیدا ہوئے اور بغداد میں تعلیم پائی۔ یہیں انہوں نے خواجہ معین الدین اجمیری کی بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ جب خواجہ اجمیری ہندوستان چلے آئے تو انہوں نے بھی برصغیر کا رخ کیا اور دہلی پہنچے۔ انہیں دہلی میں قیام فرما کر اشاعت حق کا فریضہ انجام دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا سلسلہ چشتیہ کے پہلے بزرگ ہیں جنہیں سماع کا بے حد شوق تھا۔ ان کے بعد یہ چیزیں اس سلسلے کے لیے مخصوص ہو گئی۔ خواجہ اجمیری ان کے شیخ کو سماع سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ شوق خواجہ بختیار کاکی اور شیخ الاسلام نجم الدین صخرہ میں اختلاف کا باعث بنا، کیونکہ محافظ ذاکر اسے خلاف شرع قرار دیتے تھے۔ ان کی وفات کا واقعہ بھی بڑے عجیب و غریب ہے۔ سماع کے تو عاشق تھے۔ جب قوال نے شیخ احمد جام کا یہ شعر کشتکان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دگر است بار بار پڑھا تو ان کی حالت غیر ہو گئی اور 3 روز بیہوشی کے حالت میں رہ کے 1326 میں انتقال فرما گئے۔ قطب مینار ان کے ہی اعزاز میں تعمیر ہوا تھا۔ نمبر 5، بابا فرید گنج شکر، صفحہ نمبر 9۔ ان کا آبائی وطن کابل تھا، لیکن منگولوں کے ترکتاز کے باعث ان کے والد ماجد ہجرت کر کے پنجاب آ گئے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر گو توال ملتان میں پیدا ہوئے۔ اصل نام مسعود تھا۔ بچپن میں خواجہ بختیار کاکی سے ملاقات ہوئی تو جوش میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے روک دیا اور حکم دیا کہ پہلے تحصیل علم حاصل کر لو۔ چنانچہ تکمیل تعلیم کے بعد انہیں ممالک اسلامیہ کی سیاحت کی اور شیخ عطار، شیخ شہاب الدین سروری جیسے بزرگوں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد واپس آ کر خواجہ بختیار کاکی سے فیضیاب ہوتے رہے۔ شیخ کی زندگی میں وہ ہانسی مقیم رہے، لیکن بعد میں پاک پتن چلے آئے، جو اس وقت اجودن کہلاتا تھا۔ یہی انہوں نے 1265 میں وفات پائی۔ محرم کے مہینے میں ان کے مزار پر بڑا بھاری عرس ہوتا ہے۔ ان کی زندگی راہبانہ تھی، جنگل میں پھرتے تھے اور پھٹے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کو تبلیغ حق میں بہت کامیابی ہوئی اور بے حد مقبول ہوئے۔ سلطان بلبن
ان کا بہت معتقد تھا، لیکن انہوں نے شہری زندگی اور شہری درباروں سے تعلق کو پسند نہ کیا، بلکہ زائد و ریاضت اور تبلیغ و دین کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان سے بہت سی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ ان کی تعلیمات اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر پنجاب کے ہزارہ دیہات کے باشندے مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان کے خلفاء اور ان کے متوسلین نے اسلام کی روشنی کو پنجاب کے کریا کریا میں پہنچانے میں قابل قدر خدمات انجام دی۔ صفحہ نمبر 10۔ بابا فرید عربی اور فارسی کے ایک بلند پایہ عالم اور شاعر تھے۔ علوم شرعی میں بھی ان کو کمال دستگاہ حاصل تھی۔ نمبر 6، مخدوم علاء الدین صابر۔ وہ بابا فرید صاحب کے خلیفہ تھے اور رشتے میں ان کے بھانجے تھے۔ 1195 میں موضوع کوٹھوال ملتان میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری اور باطنی بابا صاحب سے حاصل کیے، جنہوں نے مدادی کا شرف بھی بخشا۔ اس کے بعد شیخ نے کلیر کا علاقہ ان کے سپرد کیا۔ وہ مجذوب الحال بزرگ تھے اور اکثر سکر کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے 1291 میں وفات پائی اور ان کا مزار روڈ کے سہارپور کے قریب کلیر میں واقع ہے۔ ان سے سلسلہ چشتیہ صابریہ کی ابتدا ہوئی، جس نے یوپی بہار وغیرہ کے علاقوں میں بڑی مقبولیت حاصل کی۔ نمبر 7، شیخ نظام الدین اولیاء۔ انہوں نے بابا فرید صاحب کے خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اور سلطان مشائخ کا لقب پایا۔ ان کا اصلی نام سید محمد تھا۔ ان کے آباء و اجداد بخارا کے رہنے والے تھے، لیکن منگولیوں کی یلغار کے وقت دیگر اشراف کی طرح انہیں بھی وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا پڑا۔ ان کے والد اور والدہ دونوں کی جائے ولادت ہونے کا شرف لاہور کو حاصل ہوا۔ لاہور سے ان دونوں کے خاندان بدیوان چلے گئے۔ حضرت نظام الدین کی عمر ابھی 5 سال ہی تھی کہ ان کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ متحرمہ بی بی زلیخا ایک بلند ہمت خاتون تھی۔ انہوں نے شفقت پدری سے محروم بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے بد ایوان میں سلسلہ تعلیم کا آغاز کیا اور دہلی میں علم کی تکمیل کی۔ اس کے بعد بابا صاحب کی خدمت میں پاک پتن حاضر ہوئے اور اپنی فطرتی صلاحیتوں کی بنیاد پر 20 سال کی عمر میں خلافت حاصل کر لی۔ شیخ نے ان کو دہلی میں مامور کیا۔ انہوں نے شہر دہلی سے 3 میل باہر سکونت اختیار کی۔ ابتدا میں ان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی کشش اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی قیام گاہ مرجع خاص و عام بن گئی۔ سلاطین، امرائے سلطنت، شہزادے اور عوام سب نیاز مندی کا اظہار کرتے اور نذرانے پیش کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں اس قدر فیاضی تھی کہ دوسرے کے لیے کچھ نہ رکھتے اور سب کچھ تقسیم کر دیتے۔ انہیں خاندان غلاماں کا آخری پورا دور خلیجی دور اور غیاث الدین تغلق کا زمانہ پایا تھا۔ ان میں اکثر سلاطین ان کے معتقد تھے۔ صفحہ نمبر 11۔ مگر قطب الدین مبارک خلیجی ان کے تخت شاہی کا عریف سمجھ کر در پہ ازار ہوئے، لیکن اس کا جراد استبداد ان کے پائے استقلال میں جنبش نہ لا سکا۔ غیاث الدین تغلق سے بھی ان کے تعلق کشیدہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان سماح کو شرعاً حرام سمجھتا تھا اور ان کے ہاں مجلس سماح گرم رہتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ خسرو خان نے غیاث الدین تغلق کا مقابلہ کرنے سے پہلے تمام مشائخ کو کثیر رقم بطور نذرانہ بھیجی۔ سلطان مشائخ کو اس نے 5 لاکھ تنکے بھیجے۔ غیاث الدین تغلق نے برسے اقتدار آنے کے بعد ان سے رقم کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ وہ ساری رقم اس وقت خیرات کر دی گئی تھی، اس لیے اب واپس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ اس سے باہمی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ جب سلطان بنگال کی مہم پر گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا جو نہ خان عزت کا معتقد ہو گیا تھا، اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے وہیں سے عزت کو حکم دیا کہ اس کے آنے سے پہلے دہلی سے چلے جائیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، ہنوز دہلی دور است۔ چنانچہ سلطان خود دہلی نہ پہنچ سکا اور رستے ہی میں مکان کے نیچے دب کر مر گیا۔ اس کے چند دن بعد 1325 میں حضرت نظام الدین نے بھی انتقال فرمایا۔ ان کے جنازے کی نماز شیخ رکن عالم ملتانی نے پڑھائی۔ ان کے شہزادہ خضر خان کی تعمیر کردہ مسجد جماعت خانہ میں دفن کیا۔ ان کی درگاہ کے متصل بہت سے اکابر و سلاطین مختلف اوقات میں عالیشان عمارات بنوائیں۔ ان کی مناسبت سے یہ تمام علاقہ نظام الدین اولیاء کہلاتا ہے۔ اس عہد کے بڑے بڑے اصحاب قلم بھی ان کے مریدان بصفا میں سے تھے۔ ان میں امیر حسن دہلوی اور امیر خسرو کے نام مشہور ہیں۔ اول ذکر نے
ازل کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب فوائد الفواد لکھی مرتب کی۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر تبلیغی سرگرمیاں دکھائی اور انہوں نے شمالی ہند کے علاقے، دکن، افغانستان، عرب اور چین میں سینکڑوں خلفاء روانہ کیے۔ اس سلسلے کے پیرو آج تک ان ممالک میں موجود ہیں اور وہ سلسلہ چشتیہ نظام کے بانی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 11، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی۔ وہ سلطان المشائخ نظام اولیاء کے خلیفہ اعظم تھے۔ چراغ دہلی ان کا لقب تھا۔ ان پہ شریعت کا رنگ غالب تھا۔ وہ ہر بات میں قرآن و سنت کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اس میں انہوں نے اس قدر غلط سے کام لیا کہ چشتی مشائخ کے مسلک کو بھی ترک کر دیا۔ مثلاً وہ مذہب میر کے ساتھ سماحہ کو خلاف شرع سمجھتے تھے۔ جب لوگوں نے سلطان المشائخ سے اس امر کی شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کا ارتکاب بڑا ہوا ہے۔ بے شک عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخبار میں لکھا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمد تغلق نے شیخ نصیر الدین محمود کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا بھیجا۔ اس کا مقصد صرف تکلیف پہنچانا تھا کہ اگر وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیں تو اس بات کو ایذا ارسائی کی وجہ بنا لیا جائے، اور اگر کھا لیا جائے تو پوچھا جائے کہ انہوں نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھا کر خلاف شرع حرکت کیوں کی۔ جب کھانا شیخ کے سامنے پیش ہوا تو کچھ نہ بولے۔ انہوں نے سونے کے پیالے سے تھوڑی سی یخنی نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھی، پھر اس کو چکھا۔ اس طرح با اندیش غائب و حاضر ہو کر رہ گئے۔ سلطان فیروز شاہ ان کی بے حد تحسین کرتا تھا۔ انہوں نے 1356 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کے ملفوظات پر مشتمل کتاب کا نام خیر المجالس ہے۔ آپ سن رہے ہیں صفحہ نمبر 12۔ نمبر 9، سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت چراغ دہلی کے نامور خلیفہ تھے۔ 1320 عیسوی میں دل میں پیدا ہوئے۔ منصب ارشاد حاصل ہونے کے بعد 40 سال کی عمر میں دکن چلے گئے اور گلبرگ میں قیام کیا۔ وہ ایک عظیم صاحب قلم تھے۔ انہوں نے مختلف دینی موضوعات پر کتابیں لکھی جن کی تعداد 105 تک بتائی جاتی ہے۔ ان کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب جوامع الکلم ہے۔ ان کا مزار گلبرگ میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ ان کا لقب گیسو دراز کی وجہ سے تسمیہ اخبار الاخبار میں یوں مرقوم ہے۔ ایک بار انہوں نے چند اور مریدوں کے عزت شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی اٹھائی۔ ان کے لمبے بال پالکی کے پائے میں الجھ گئے اور وہ فرط ادب کے باعث بالوں کو باہر نکالنے کے لیے نہ ٹھہرے بلکہ اسی حالت میں پالکی کو کندھے پر رکھ کر بہت دور نکل گئے۔ جب عزت شیخ کو کیفیت معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کے صدقے عقیدت پہ آفرین کہی اور یہ شعر کہا، ہر کو مرید سید گیسو دراز اشد، واللہ خیر و نصت کے او اشک باز شد۔ نمبر 10، شیخ بہاؤالدین زکریا۔ وہ برصغیر میں سلسلہ سروریہ کے بانی ہیں۔ ان سے کل خانوں اور چشت کا اس قدر غلبہ تھا کہ جو بھی بزرگ اس ملک میں وارد ہوئے اس رنگ میں رنگ گئے۔ آپ سن رہے ہیں صفحہ نمبر 13۔ مگر انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت کو قائم رکھا۔ وہ 1186 عیسوی میں ملتان میں پیدا ہوئے۔
اور تحصیل علم کے لیے بخارا اور بغداد گئے۔ صفحہ نمبر 13۔ بغداد میں انہوں نے شہاب الدین سروری کے ہاتھ پر بیعت کی اور چند دن کے بعد خرقہ خلافت سے مشرف ہوئے۔ شیخ نے حکم دیا کہ ملتان جا کر رشد و ہدایت میں مصروف ہو جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ارشاد مرشد کی تحمیل میں تشریف لائے تو ملتان کے اکابر کو حسد پیدا ہوا اور انہوں نے بطور کنایا ایک پیالہ دودھ سے لبریز کر کے ان کی خدمت میں بھیجا۔ مراد یہ تھی کہ اس شہر میں کسی اور کی گنجائش نہیں۔ وہ اس نکتہ کو سمجھ گئے اور انہیں اس پیالے پر ایک گلاب کا پھول رکھ کر اس کے پاس بھجوایا۔ اشارہ یہ تھا کہ اس شہر میں ہمارا مقام اس طرح ہوگا جس طرح دودھ پر گلاب کا پھول کھڑا ہے۔ اکابر اس ادا کے حسن لطافت پر حیران رہ گئے اور ان کے معتقد ہو گئے۔ بادشاہ اور التمش دونوں ان کے معتقد تھے۔ انہوں نے حکومت کی طرف سے جگیریں بھی قبول کی۔ ان کی زندگی امیرانہ تھی، چنانچہ امارات کے مسئلے پر ان کے اور شیخ حمید الدین چشتی کے درمیان خطوط میں بحث ہوتی رہی۔ انہوں نے استدلال کیا کہ امارت بنفسہ کوئی امبری چیز نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا بنا دیتا ہے۔ ان کے اتباع سنت کا بڑا خیال رہتا تھا، مگر سماج سے کس قدر دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے ملتان میں علوم ظاہری اور باطنی کی تعلیم کی غرض سے ملتان میں ایک عظیم خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ ان کے وحظ کی تاثیر سے ہزاروں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ انہیں ملتان شہر کی زرعی معیشت کو سنوارنے میں بھی گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ 1257 میں انہوں نے یہ شہر اپنی حکمت عملی سے منگولوں کے قبضے سے محفوظ رکھا۔ ان کے مریدوں میں شیخ فخر الدین عراقی جیسے عظیم شاعر، نزات العروع اور زاد المصفرین کے مؤلف، امیر حسینی جیسے ادیب، سید جلال الدین میر سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اور لاش باز قلندر جیسے مجذوب شامل ہیں۔ ان کا انتقال 1266 میں ہوا۔ نمبر 11۔ شیخ صدر الدین عارف۔ وہ شیخ بہاؤالدین زکریا کے لڑکے اور خلیفہ تھے۔ والد ماجد کی وفات پر مسند نشین ہوئے۔ انہوں نے بلبن کے لڑکے کے خان شہیدی کی متعلقہ بیوی سے شادی کی اور شہزادہ کی درخواست کے باوجود طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ 1285 میں وفات پائی۔ ان کے ملفوظات کا مجموعہ کنوز الفوائد ہے۔ صفحہ نمبر 14۔ شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی، رکن عالم۔ وہ شیخ صدر الدین کے فرزند اور جانشین تھے۔ وہ والد کی وفات کے بعد گدی نشین ہوئے۔ خانوادہ سروریہ کے سربراہ ہونے کے علاوہ نامور عالم بھی تھے۔ انہوں نے علاء الدین خلجی سے لے کر محمد بن تغلق تک کا زمانہ پایا۔ سب سلاطین ان کے احترام کرتے تھے۔ مبارک خلجی نے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے مقابلے کے لیے ان کو دہلی بلایا، مگر انہیں سلطان المشائخ کا پورا احترام کیا۔ انہوں نے 1336 میں وفات پائی۔ ان کا مزار بھی ملتان میں ہے۔ اس کا گنبد اونچا ہونے کی وجہ سے دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اسے دور سلاطین کی امارات میں مقام حاصل ہے۔ نمبر 13۔ مختوم جہانیہ جائیں گشت۔ وہ شیخ رکن الدین کے خلیفہ تھے۔ ان کا اصلی نام سید جلال الدین تھا، لیکن انہوں نے چونکہ اسلامی ممالک کی بہت سیاحت کی تھی، اس لیے جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 14 خانوادوں سے فیضیاب ہوئے۔ سب سلسلوں نے ان کی بیعت کی اجازت تھی۔ ان کے علوم معاشرتی پر پورا عبور حاصل تھا، اس لیے جامع علوم بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے اتباع سنت کا بڑا خیال رہتا تھا، یہاں تک کہ معمولی سے معمولی خلاف شرع چیز بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے سندھ، بلوچستان اور گجرات میں تبلیغ کا کام کیا۔ انہوں نے 1386 میں وفات پائی۔ مزار اچ بہاولپور میں ہے۔ ان کے ملفوظات پر کئی کتابیں ہیں، جن میں سے جامع العلوم، سراج الحادیہ اور مناقب مختوم جہانیہ قابل ذکر ہیں۔ فیروز شاہ کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے اور وہ ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ سلطان اور ٹھٹھا کے باغیوں کے درمیان ان ہی کی وساطت سے عمل میں آیا۔ نمبر 14۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری۔ وہ مقام منیری بہار میں پیدا ہوئے۔ وہ مختوم جہانین کے ہم عصر تھے۔ صاحب طریقت بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ عالم بھی تھے۔ انہوں نے جنگلوں میں جا کر ریاضت کی۔ ان کے خطوط پر مشتمل 2 کتابیں مکتوبات منیری اور ملفوظات معدن المعانی موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایرانی تھے اور شیخ شہاب الدین سروری سے فیض یافتہ تھے۔ یہ پہلے بزرگ تھے جو بنگال تشریف لے گئے۔ یہ تبلیغی حق میں ان کو بڑی کامیابی ہوئی۔ سما کے شائق تھے۔ 1325 میں وفات پائی۔ مزار سرہٹ ہے۔ نمبر 16۔
سید محمد غوث گیلانی قادری۔ سلسلہ قادریہ کی ترویج بھی 16ویں صدی کی ابتدا یعنی سلطنت دہلی کے آخری ایام میں شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بانی سید محمد غوث گیلانی تھے۔ وہ حضرت غوث الاعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی کے اولاد سے تھے۔ وہ حلب میں پیدا ہوئے اور تحصیل علم و اکتساب معرفت کے بعد برصغیر میں تشریف لائے۔ سکندر لودھی ان کا بہت بڑا معتقد تھا۔ ان کی تشریف آفری سے قبل ملتان اور سندھ کے علاقوں میں اسماعیلیوں کا بہت زور تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی اکثریت سے نہ صرف سیاسی اور مذہبی اختلاف رکھتے بلکہ ان کا متشدد اور انتہا پسندانہ گروہ جو باطنی اور فدائی کے نام سے موسوم تھا اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کو خوب جانتا تھا۔ حضرت سید محمد غوث نے اپنی تبلیغی مساعی سے ملتان اور بلائی سندھ سے اسماعیلیوں کا طلسم توڑا۔ انہوں نے اوچ میں خانقاہ قائم کی جس میں دور دراز سے لوگ علوم اسلامی سے فیضیاب ہونے اور روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کی کوششوں سے ہزارہ بندگان خدائے جام نے توحید سے سرشار ہوئے۔ 1517 عیسوی میں وفات پائی۔ مزار اوچ کے مقام پر واقع ہے۔ شاہ ابو المحالی اور حضرت شاہ چراغ اس سلسلے کے فیضیاب تھے۔ حضرت شاہ چراغ کے نام پر لاہور کی عدالت عالیہ کے قریب مسجد شاہ چراغ بھی ہے۔ نمبر 17 قطب جمال الدین ہنسوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بابا فرید کے احرام میں سے تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی تربیت پا کر بلند روحانی مراتب پر فائز ہوئے۔ خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر اس قدر اعتماد تھا کہ ان کی تصدیق اور مہر کے بغیر بابا صاحب کا عطا کردہ خلافت نامہ مکمل نہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ عرفانہ رنگ میں شعر بھی کہتے تھے اور بلند پایا خطیب بھی تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی، پیدائش 1564 عیسوی، وفات 1624 عیسوی۔ اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے لیے کچھ ایسا اہتمام فرمایا ہے کہ اس خطۂ عز میں مشعل اسلام ہمیشہ سے ہی منور رہا۔ محمد بن قاسم کے بعد برصغیر میں اصلاح احوال و اشاعت اسلام کا سہرا صوفیہ کرام اور علماء اعظام کے سر پر تھا۔ ایسے ہی کاملین میں بطور خاص قابل ذکر شخصیت حضرت شیخ احمد مجدد سرہندی کی ہے، جو امام ربانی اور مجدد الف ثانی دوسرے 1000 سال کا مجدد یا دین کو نئی زندگی بخشنے والا کے القابات سے مشہور ہیں۔ ابو البرکات حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی 26 جون 1564 عیسوی کو سرہند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد شیخ عبدالاحد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی کے مرید تھے۔ شیخ احمد سرہندی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے حضرت شاہ کمال کتھیلی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ ذہانت اور قابلیت کا یہ عالم تھا کہ لڑکپن ہی سے ضخیم کتب پر حواشی تحریر لکھنے لگے۔ کچھ عرصے بعد راہ ہند سے باہر متعدد اولیاء کرام اور فضلاء و علماء سے کسب فیض حاصل کیا۔ مولانا یعقوب کشمیری سے حدیث اور قاضی بہلوال بدفشانی سے تفسیر و حدیث کی تکمیل کی اور 17 برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر آگرہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس اثناء میں ابو الفضل اور فیضی سے کامیاب مباحثے بھی کیے۔ 16ویں صدی کے عدی اور آخر میں حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، مگر جب دہلی پہنچے تو تشنگی انہیں کشاں حضرت خواجہ باقی باللہ کے دربار میں لے گئی۔ ان کی صحبت میں حضرت مجدد نے دو اڑائی مہینہ گزارے اور اس قلیل عرصے میں عرفان و سلوک کی تمام منزلیں طے کر کے فنائے حقیقی کے مقام پر فائز ہو گئے۔ راہ و رسم کے ابتدائی ایام میں حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے ایک محب کو حضرت مجدد کے بارے میں لکھا: حال ہی میں سرہند سے ایک شخص شیخ احمد آیا ہے، نہایت ذی علم ہے، بڑی امیل طاقت رکھتا ہے اور چند روز فقیر کے ساتھ نشست و برخاست ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آگے چل کر یہ ایک ایسا چراغ ہوگا جو دنیا کو روشن کرے گا۔ حضرت باقی باللہ کی یہ عظیم پیشگوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے 10 دسمبر 1624 کو 60 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ حضرت مجدد کے دور میں ملکی حالات 7ویں صدی ہجری میں جس طرح خراسان اور عراق و مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ عقائد کے تسلط نے مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی زندگی کو مفلوج کر دیا، اس طرح 10ویں ہجری کے ہندوستان میں بھی وہ تمام خرابیاں رونما ہو گئی۔ شرک و بدعت، رقص، ریاست اور عیش و عشرت کا
دورہ تھا، عوام غلط رسوم کے اسیر بن گئے اور خواص و اوس و نفس کے غلام ہو چکے تھے۔ علماء حق خوف اور رسوائی سے زاویہ نشین ہو گئے۔ دنیا پرست علماء بادشاہ کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سوانگ چاہتے رچاتے اور جس راہ پر چاہتے عوام کو چلاتے تھے۔ ان علماء کی دنیاوی نفس پرستی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانی یعنی سرگرمی کے باعث اور اکبر بادشاہ کی لادینی خرافات اور الحاد نوازی کے باعث شیعت اسلام انتہائی قسم پرستی کے عالم میں تھی۔ بادشاہ نے مغل حکومت کے مستحکم بنانے اور برصغیر کی تمام آبادی کا تعاون حاصل کرنے کے لیے مذہبی رواداری کو اپنا اشعار بنا لیا۔ غیر مسلموں کو جزیہ اور یاترا محصول معاف کر دیے گئے۔ ہندوؤں کو اس قدر سرکاری ملازمتیں اور دیگر مراد دی گئی کہ مسلمان اور ہندوؤں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ خود اکبر کا اسلام سے انحراف اور دیگر مذاہب سے التفات نقطۂ عروج کی جانب گامزن تھا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، مجوسیت۔ اکبر نے مجوسی مذہب اور آتش پرستی کے رہنما دستور مہیا راجی رانا سے اس مذہب کی تعلیم حاصل کے بعد 1580 میں سورج اور آگ کی باقاعدہ پرستش شروع کر دی۔ دربار میں مشعلیں روشن ہوتی تو سب دربازی تہذیباً کھڑے ہو جاتے۔ نمبر 2، عیسائیت۔ 1580 میں بادشاہ نے گوا سے پرتگیزی پادری منگوا لیے۔ محل میں ایک گرجا بھی تعمیر کر دیا گیا۔ اکبر نے نہ صرف عیسائیت کی تعلیم حاصل کی بلکہ شہزادہ مراد کے لیے بھی عیسائی پادری اتلیق مقرر کر دیے۔ ملک میں عیسائیت کی تبلیغ کی کھلی چھٹی دی گئی۔ نمبر 3، جین مت۔ 1582 میں اکبر جین مذہب کی جانب راغب ہوا۔ جینی پیشوا ہیروا جے کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے ملک میں جانوروں کو ذبیحہ کی قطعی ممانعت کر دی اور حکم عدولی پر سزائے موت مقرر کر دی۔ ہندو مت اکبر پر اس حد تک غالب آیا کہ اس نے برہمن پر شودر سے مسئلہ تناسخ کی تعلیم حاصل کی۔ بادشاہ نے ہندوانیوں سے شادیاں کی اور ماتھے پر تلک لگایا کرتا تھا۔ گاؤں کو ذبح کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ صفحہ نمبر 18، حضرت مجدد الف ثانی کی ملی و اصلاحی کارنامے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اس وقت کے تمام حالات و واقعات کا وسط نظر و مومنانہ فراست سے جائزہ لیا اور ملحدانہ اور جابرانہ نظام حکومت کی اصلاح اور درستی اور اسلام کے چشمہ اور صافی کو بدعت و ضلالت کی آمیزشوں سے پاک کرنے کا اہم فرض سے عہدہ بر ہونے کا بیڑا اٹھایا۔ اکبر کے دین الہی کا خاتمہ۔ شہنشاہ اکبر کے مذہبی بے راہ روی نے بالآخر تمام حدود عبور کر لی۔ دنیا پرست علماء اور خشامدی درباریوں خصوصاً فیضی اور ابوالفضل نے فکر و تحقیق کی نئی جلانیاں دکھائیں اور بادشاہ کو ذل اللہ قرار دے کر ایک نئے دین کی افتراء کی جو تمام مذاہب کا منصوبہ تھا تاکہ بادشاہ کو برصغیر کے جملہ طبقات کی تائید و حمایت ہو سکے۔ اس خود ساختہ مذہب کو دین الہی یا توحید الہی کا نام دیا گیا۔ ابوالفضل کو اس مذہب کا خلیفہ اول مقرر کیا گیا۔ نام نہاد دین الہی کی روح سے بادشاہ کے سامنے حاضری کے وقت سجدہ کرنا دربار کی معمولات میں شامل کیا گیا۔ تمام دینی عقائد قابل ترک بن گئے۔ نبوت، وحی، حشر و نشر، سزا و جزا، صوم و صلات، خاص کر سب دینی اصلاحاتیں غیر یقینی اور بے اصل قرار دی گئی۔ قرآن کا الہامی ہونا مشتبہ اور نزول وحی کو عقل میں نہ آنے والی سمجھا جانے لگا۔ اکبر کے امام وقت ہونے کا محاذ تیار کیا گیا اور تمام علماء نے اس پر دستخط لیے گئے۔ اس ابتلاء و آرائش کے دور میں حضرت مجدد الف ثانی اکبر کی لادینی خرافات کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ گئے، جس کے نتیجے میں خود ساختہ دین الہی کے دربار کو امرا کی پذیرائی بھی حاصل نہ ہو سکی۔ ابوالفضل کے قتل کے بعد دین الہی پر بادشاہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اکبر کی موت کے ساتھ ہی یہ فتنہ تسنہ پارینہ بن کے رہا۔ اکبر کے آخری ایام میں شہزادہ خسرو کو اپنے باپ جہانگیر کے بجائے تخت نشین کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ اپنے دادا کے لادینی نظریات کو پروان چڑھا سکیں، مگر حضرت کی تعلیمات اور ان کے مرید و امراء نے اس خوفناک سازش کو مٹی میں لا دیا۔ ابوالفضل اور فیضی کے زیر اثر افراد نے ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا کر دیا جو توحید کے ماننے والوں کے لیے رسالت کے عقیدے پر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت مجدد کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ آپ اس فتنے کے تدارک کے لیے محارکہ عمدلہ رسالہ اثبات نبوت تحریر کیا۔ صفحہ نمبر 19، فلسفہ وحدت الوجود کی نفی۔ تیسری صدی ہجری کے بعد دیگر مذاہب کے زیر اثر تصوف میں نت نہیں توجیہات شامل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خصوصاً یونانی علوم کی عربی میں مداخلت نے عمل کی جگہ فکر کے طریقہ کار کو پروان چڑھایا۔ اس طرح فلسفہ نے دینی عقائد کو بھی شدید
زحف پہنچانا شروع کر دیا۔ اس دور میں یونانی فلسفہ وحدت الوجود نے مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر مولک اثرات مرتب کیے۔ وحدت الوجود نظریے کا آغاز مشہور صوفی ابن عربی سے ہوا۔ اس عقیدے کی روح سے ساری کائنات خدا کی ذات ہی کی مظہر ہے اور ہر چیز میں اس کی ذات جلوہ فرما ہے، اس لیے بندہ اور خدا تعالیٰ ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اللہ دریا ہے تو انسان قطرہ ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود میں ایک باطل توضیح یہ بھی پیش کی گئی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا موجود ہے، اس لیے جن بے جان یا جاندار، آگ، ہوا، پانی، پتھر، درخت، چاند، سورج، سانپ، انسان وغیرہ چیزوں کی بھی پرستش کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہوگی۔ یہ تصور ہندو مبلغین کی بھی بھکتی تحریک کا آئینہ دار تھا۔ حضرت مجدد علیہ الثانی کا بنیادی کارنامہ وحدت الوجود فلسفے کو حلق کر کے وحدت الشہود کا تصور پیش کرنا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ خالق و مخلوق دونوں کا وجود الگ الگ ہے اور کائنات میں موجود تمام مخلوق خالق کے حسن تخلیق کی شاہد ہے۔ انہوں نے ہمت اوست کو امیہ ذات اوست یعنی سب کچھ وہی ہے کے بجائے سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے بدل دیا۔ حضرت مجدد نے صوفیوں کو اناء الحق انائے ابدا کا نعرہ دیا اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وصل اور محبت کے بجائے جدائی اور خوف بندگی کا درس دیا۔ انہیں تصوف کے لیے شرع کی پابندی ناگزیر قرار دی اور جس سے برصغیر میں مسلم فکر کے آئندہ ارتقاء کا رخ بھی متعین ہو گیا۔ حضرت مجدد کی اسیری شیخ احمد سرہندی نے اپنے عہدے کے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کے اثرات شاہی دربار میں بھی محسوس کیے گئے۔ ان کے مریدوں میں اکبر عہد کے بعد بڑے بڑے امراء مثلاً خان خان محبت خان اور خان جہاں لوتی، بخشی الملک شیخ فرید، کلیج خان اور سکندر وغیرہ شامل تھے۔ تاہم اس کے ساتھ دنیا پرست علماء کی کمی بھی نہ تھی، جو حضرت مجدد علیہ الثانی کے اعزا رسائی کے در پہ تھے اور رائے اور رعایت دونوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے، مگر آپ کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہ آئی۔ مخالفین نے یوں کام بنتے نہ دیکھا تو آپ کو ذل اللہ کا باغی قرار دیا۔ چنانچہ جہانگیر نے آپ کو دربار میں طلب کر کے سجدے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ کہہ کر کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں، میں کسی انسان کو سجدہ کیوں کروں؟ اس ایمان افروز جواب پر بادشاہ نے حضرت مجدد کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اصلاح و تجدید کے کام کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں روزانہ غیر مسلم قیدی حلقۂ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اس اسلام میں جہانگیر کو اپنے عمل پر ندامت ہوئی اور اس نے حضرت مجدد کی عزت و تکریم کے ساتھ رہا کرنے کے علاوہ شاہی لشکر میں تبلیغ اسلام کی بھی اجازت دے دی۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کی تعلیمات نے خود جہانگیر کے خیالات میں بھی اس حد تک انقلاب برپا کر دیا کہ اس نے صرف اپنے خرم شاہ جہان کو آپ کے حلقۂ بیت میں داخل کر دیا، بلکہ ملک میں تمام غیر شرعی اقدامات کو بھی موقوف کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رشت و ہدایت کی روشنی میں دربار عظمت قضائے ہند میں پھیل گئی اور عوام و خواص اتباع شریعت کی جانب مائل ہونے لگے۔ دو قومی نظریہ حضرت مجدد علیہ الثانی کا یہ عظیم المثال کارنامہ ہے کہ انہوں نے دو قومی نظریے کے احیاء کے لیے صحیح بلیغ کی۔ انہوں نے جداگانہ مسلم قومیت کے تصور کو نہ صرف احساس و دوام بخشا بلکہ اسے ٹھوس بنیادیں بھی فراہم کی۔ آپ سن رہے ہیں صفحہ نمبر 20۔ حضرت مجدد کے جداگانہ مسلم قومیت کو جس ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خود شہنشاہ اکبر کے مذہبی بیرا روی اور ہندو گھرانوں میں شادیاں مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کے لیے تازیانہ ثابت ہو رہی تھی۔ دوسری جانب وحدت الوجود فلسفے کا ایک مفہوم یہ بھی اخذ کیا جا رہا تھا کیونکہ کائنات میں موجود تمام چیزوں کی حقیقت اسی میں ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ پایا جاتا ہے، اس لیے تمام مذاہب کی حقیقت بھی ایک ہے۔ اس فلسفے کی وجہ سے بھگت کبیر، رامانند، ایک ناتھ، گرو نانک اور مسلمان صوفیاء سبھی ایک صف میں کھڑے نظر آنے لگے تھے۔ بلا الفاظ دیگر مسلم قومی تشخص کے خاتمے اور متحدہ قومیت کے احیاء کی ہندو سازش نقطۂ عروج پر تھی۔ ان نامساعد حالات میں حضرت مجدد نے اپنی تبلیغی عملی مساعی سے دو قومی نظریے کی تجدید اور کفر و اسلام کی حدود کو واضح انداز میں پیش کیا۔ شیخ مجدد کے دینی اور اصلاحی خدمات کے اعتراف میں سید ابو العالم مودودی لکھتے ہیں، انہوں نے ہندوستان میں حکومت کو بالکل ہی کفر کی گود میں جانے سے روکا اور اس فتنہ عظیم کے سیلاب کا منہ پھیر جواب سے 400 برس پہلے کی یہاں اسلام کا پھیرا جو اب سے
400 برس پہلے ہی یہاں اسلام کا نام و نشان مٹا دیتا۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ مسلمان ہند 14 اگست 1947 کو جس اسلامی ریاست کے اصول میں کامیاب و کامران ہوئے، اس کی بنیاد پر حضرت مجدد الف ثانی نے ہی رکھی تھی۔ صفحہ نمبر 21، جنگ پلاسی۔ محمد شاہ کے زمانے میں دہلی کی مرکزی حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے صوبوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ بنگال میں وہاں کے صوبیدار علی دردی خان نے بھی اپنی آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے عہد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ہندوستان کی سیاست میں عمل دخل شروع کر دیا، لیکن اس کی موجودگی میں یورپی طاقتیں بنگال کو اپنی حکمت عملی کا شکار نہ بنا سکی، لیکن اس پر بھی علی وردی خان ان کے عزائم سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے اپنے پوتے سراج الدولہ کو وصیت کی تھی کہ انگریزوں کو اپنے علاقوں میں فوج رکھنے یا قلعہ بنانے کی اجازت نہ دینا۔ سراج الدولہ بھی، جو اس کے بعد بنگال کے تخت پر بیٹھا، انگریزوں کے استعماری عزائم سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ انگریزوں کا رویہ بھی سراج الدولہ سے بے حد مخالفانہ تھا۔ اس کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے انہیں کلکتہ کے قلعے کو سراج الدولہ کی مرضی کے بغیر مستحکم کرنا شروع کر دیا اور چند نئے قلعے اور مورچے تعمیر کیے۔ مخالفین کو اپنے ہاں پناہ دی اور اعمال سلطنت کو بغاوت پر ابھارا تو ان کی ایسی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور فریب کاریوں سے مجبور ہو کر سراج الدولہ نے بنگال سے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ ہر طرح کے اشتعال کے باوجود پہلے اس کوشش میں رہا کہ تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے طے پایا جائے۔ اس نے انگریزوں کو مصالحت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود سراج الدولہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے در پہ تھے۔ سراج الدولہ کو انگریزوں کی درباری سازشی کا علم تھا۔ ان حالات میں اس کا انگریزوں سے اناد رکھنا نقصان دہ تھا، چنانچہ اس مسئلے پر اس نے وقتی طور پر ان سے مصالحت کر دی، جس کی شاید انگریزوں کی موافقت میں تھی۔ چنانچہ انگریزوں کو مزید اپنے قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے سراج الدولہ کے خلاف سازشوں کا ایک جال بچھایا۔ جب ایک بھرپور اور مؤثر سازش مکمل ہو گئی اور سراج الدولہ کے دربار کے تمام سازشیوں سے سراج الدولہ کو انگریزوں سے لڑنے کا مشورہ دلایا گیا، سراج الدولہ کو اپنے امیروں اور فوجی افسروں کی سازش کا پتہ چل چکا تھا اور اسے ان پر اعتماد نہیں تھا۔ اس نے فرانسیسیوں سے مدد لینی چاہی، لیکن ناکام رہا۔ اس نے مرہٹوں سے بھی طلب مانگی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دہلی کو صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن وہاں سراج الدولہ کے لیے کیا رکھا تھا۔ اودھ نے بھی اس کی درخواست پر توجہ نہیں دی۔ بیرونی امداد سے مایوس ہو کر اس نے اپنے سرداروں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ امیر جعفر اور دوسرے سازشی سرداروں نے اس کے وفادار رہنے کی قسم کھائی۔ چنانچہ سراج الدولہ نے پلاسی کے مقام پر انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن ناکامی اس کا مقدر بنی۔ پلاسی کی جنگ یقیناً دنیا کی چند اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ہے۔ اس سے ہندوستان کا عہد وسطی کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صفحہ نمبر 22 سن رہے ہیں۔ اس کے بعد انگلستان کے لیے ہندوستان میں سیاسی فتوحات کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا گیا۔ پلاسی کی فتح ان کی پہلی اہم کامیابی تھی، جو دراصل بہتر اسلحہ یا بہتر تحریک جنگی یا شجاعت مردانگی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ انگریزوں کی مکاری سازشوں اور عیش شکنیوں کی فتح تھی۔ اس کامیابی نے بنگال میں مکمل طور پر انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ حکومت کے ساتھ ساتھ تمام ذرائع آمدنی بھی ان کے قبضے میں چلے گئے۔ حکمران ان کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن گئے۔ بنگال کی مالی اور فوجی مدد کی بدولت انگریزوں نے ایک طرف جنوبی ہند میں فرانسیسیوں اور ولندیزیوں کے علاوہ ہندوستان کو شکستیں دی تو دوسری طرف شمالی ہند کی جانب آگے بڑھتے رہے۔ اس جنگی کامیابی نے کمپنی کے خاص تجارتی دور کا خاتمہ کیا۔ اب تک وسیع خطہ ملک ہاتھ آ جانے سے تجارت کے ساتھ حکومت کا دور شروع ہوا۔ انگریزوں کے مقابلے میں یہ ہماری پہلی شکست تھی۔ اس شکست سے ہندوستان کا ایک بڑا محاذ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کسی حکمران میں انگریزوں کے خلاف خود اعتمادی نہ رہی۔ انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ وہ سارے بر عظیم پر قابض ہو سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس ملک پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے رفتہ رفتہ برطانیہ اور بر عظیم کے درمیان تمام اڈوں اور ممالک میں اپنی سیاسی ریشہ دوانیاں شروع کر دی اور یوں مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک اور ان کے جوڑ توڑ اور سازشوں کا شکار ہو گئے۔ گویا کہ پلاسی کی شکست دراصل تمام عالم اسلام کی ذلت اور غلامی کا سبب بنی۔ اس کے فوری بعد انگریزی مقبوضات میں گائے بگائے اضافہ ہوتا گیا۔ معمولی سی بغاوتیں ہوئیں، لیکن ان کے اثرات بڑے محدود رہے۔ ان مسلح بغاوتوں سے بھی انگریز خاصے پریشان رہے، لیکن ان کے بعد ایک اور اہم ترین مزاحمت اور جنگ، جس کے اثرات پلاسی کی جنگ سے کچھ کم نہیں تھے، ٹیپو سلطان کی جنگ آزادی تھی، جو 2 دہائیوں تک انگریزوں کے لیے نہایت پریشان کن رہی۔ صفحہ نمبر 23، حضرت شاہ ولی اللہ۔ 18ویں صدی عیسوی میں ایک طرف مسلم اقتدار کا آفتاب غروب ہوا تو دوسری طرف اسلام میں حیا کا سیر پھوٹ نکلی۔ مسلمانوں کے مذہبی، علمی اور اخلاقی نشاط ثانیہ کی یہ تحریک شاہ ولی اللہ کی عظیم شخصیت کے مرہون مند تھی۔ امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے
4 سال پہلے 31 فروری 1703 عیسوی کو دہلی کے قریب موضوع پھلت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام قطب الدین تھا، مگر اپنی نیک دینیت کی بنیاد پر ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ شاہ صاحب کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت فاروق اعظم اور والدہ کی طرف سے حضرت امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے دادا شیخ وجی الدین اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں ممتاز سردار تھے۔ والد ماجد شیخ عبد الرحیم دہلی کے نہایت نامور عالم دین اور صاحب دل بزرگ تھے۔ انہوں نے پرانی دہلی میں ایک دینی درسگاہ مدرسہ رحیمیہ قائم کر رکھی تھی، جہاں وہ دربار شاہی سے الگ تھلگ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے۔ تاہم عالمگیر ان کے علم و شناسی کا معتقد تھا، اس نے انہیں فتادہ عالمگیری کی تدوین و ترتیب میں شامل کر دیا۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد متحرم سے حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں مکتب جانے لگے اور 7 سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کیا۔ اس کے بعد فارسی اور عربی علوم کی تعلیم شروع کر دی۔ 14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ 15 سال کے ہوئے تو آپ نے زمانہ کے مدارس میں راج العلوم اس قدر کمال حاصل کر لیا کہ اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ 15 سال کی عمر میں یہ والد متحرم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آئندہ 2 سالوں میں علم فقہ، منطق، کلام، سلوک و تصوف، علم الحقائق، طب، نحو، علم معانی اور حیت و حساب میں طاق ہو گئے۔ شاہ صاحب 17 برس کے تھے کہ والد متحرم کا انتقال کر گیا، جس کے بعد آپ 12 برس تک مدرسہ رحیمیہ میں اپنی دینی کتب اور معقولات کی تدریس میں مصروف رہے۔ 1730 میں حج کا قصد کیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران شیخ ابو طاہر مدنی اور دیگر مشائخ ارمین سے علم و حدیث کی تکمیل کی۔ 1732 عیسوی میں وطن واپس آئے اور مدرسہ رحیمیہ میں صرف علم و حدیث کا درس دینے لگے۔ شاہ ولی اللہ نے 73 بعمر 73 سال 1662 میں بمقام دہلی رحلت فرمائی۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں ملکی حالات۔ اورنگزیب عالمگیر برصغیر میں وہ آخری مسلم حکمران ثابت ہوئے جن کے دل میں اسلام کی نگہبانی اور سربلندی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسلام کے اس سچے اور پکے شیدائی نے برصغیر میں دینی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کے لیے حتی المقدور کوششیں کی۔ آپ سن رہے ہیں صفحہ نمبر 24۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے برصغیر میں احیاء اسلام کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ جانشینی کے مسئلے پر اس کے نااہل اور بغیرت اور اسلامی اشعار سے نابلاب بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی، جس میں کامیابی کے بعد بڑے بیٹے نے بہادر شاہ اول کے نام سے بادشاہت قائم کی۔ 7 سال کے بعد جب بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں میں بھی تخت نشینی کشمکش ہوئی، جس میں معز الدین نے غلبہ پا لیا، لیکن وہ بھی 1 سال ہی حکومت کر پا رہا تھا کہ فرخ سیر کے ہاتھوں مارا گیا۔ فرخ سیر بس نام کا بادشاہ بنا، جبکہ اصل اقتدار سادات برہا کا تھا۔ اس دور سے سلطنت مغلیہ میں امراء گدی شروع ہو گئی۔ بالآخر سادات برہا کے ہاتھوں فرخ سیر کا دردناک انجام ہوا۔ اس کے بعد تخت نشین ہونے والے 2 شہزادے بھی چند سال سے زیادہ حکمران نہ رہ سکے۔ 1719 میں محمد شاہ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کے عہد میں نادر شاہ نے ہندوستان پہ بے درپے حملے کر کے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بعد ازاں احمد شاہ عبدالی فرمانروا نے ہندوستان پر کئی حملے کر کے دہلی کی اینٹ سے اینٹ حملے کیے اور سلطنت کی اس کمزوری سے سکھوں، جاٹوں اور مراٹھوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ پنجاب اور موجود اتر پردیش کے شمالی مغربی اضلاع میں سکھوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے رکھا، جبکہ جاٹ اور مراٹھوں نے دہلی کو تختہ مشق بنا رکھا تھا۔ عوام کی اخلاقی اور مذہبی حالات نہایت درجہ پست ہو چکے تھے، کتاب و سنت سے رابطہ کٹ چکا تھا اور قرآن مجید کو بلائے طاق رکھ کر دیا گیا تھا۔ صوفیاؤں کو خانقاہ و روحانیت سے خالی اور مدرسے سے جمود و تعطل کا شکار تھے۔ صوفیہ اصلاح و اخلاق اور طہارت نفس کے بجائے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفیانہ مباحثے میں الجھے ہوئے تھے۔ علماء منطق اور فقہ کی فرسودہ اور لا حاصل بحثوں میں غارق تھے۔ اس ماحول میں شاہ ولی اللہ نے اسلام کی فکری، اخلاقی، شرعی اور تمدنی نظام کو جہامیت اور منطقی ترتیب کے ساتھ پیش کر کے مسلمان ہند کی کایا پلٹ دی۔ شاہ صاحب کی تجدیدی و اصلاحی اور مساعی کے پیش نظر علامہ شبلی نعمانی نے بجا طور پر لکھا ہے، ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا، اس کے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ والا پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی نرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانے میں جبکہ اسلام کا نفس سے باز پسند تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کے نقطۂ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے مانند پڑ گئے۔
علامہ اقبال نے شاہ ولی اللہ کو خراج عقیدت ان الفاظ میں پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ذات پر گویا الحیات اسلامیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ صفحہ نمبر 25۔ شاہ ولی اللہ کے ملی اور اصلاحی کارنامے اور صغیر کے مسلمان صدیوں سے قرآن مجید کو بغیر سوچے سمجھ کے محض یمن اور برکت کے لیے سمجھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے سب سے اہم علمی کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ قرآن پاک کا سلیس فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ مسلمانوں کے اندر قرآن فہمی کا تجربہ پیدا ہو۔ یہ ایک نہایت ہی جرأت مندانہ اقدام تھا، کیونکہ اس وقت اکثر علماء قرآن پاک کا ترجمہ جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب کے اس اقدام پر بعض مولوی نے نہ صرف ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا بلکہ تلواریں بھی میانوں سے نکال لی۔ شیخ اکرام نے اس مخالفت کا نقشہ یوں کھینچے: جب علماء کو اس بات کا پتہ چلا تو تلواریں کھینچ کر آ گئے کہ یہ کلام پاک کی انتہائی بے ادبی ہے۔ بعض فاخ نگار لکھتے ہیں کہ اس مخالفت کی وجہ سے شاہ صاحب کی جان اس طرح خطرے میں پڑ گئی کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے دلی سے جانا پڑا۔ بالآخر شاہ صاحب کی جرأت اور فرض شناسی کامیاب ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام میں اللہ اس لیے نہیں آیا کہ اسی ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر طاق پر تبرک کے لیے رکھا جائے، جیسا دوسری قومیں منتر پڑھا کرتی ہیں، ہم اسے طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھ دیں۔ یہ کتاب انسانی زندگی کے متعلق اہم ترین عقائد کو بھی نقاب کرتی ہے۔ اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں، ان حقائق کو اپنے دستور العمل بنائیں، اور اس کے لیے رائج الوقت زبانوں میں اس کا ترجمہ ضروری ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ متحرفین کی مخالفت کم ہوئی اور نہ صرف شاہ صاحب کے ترجمے نے رواج پایا بلکہ اردو اور دوسری زبانوں کے ترجمے کی راہ بھی پیدا ہو گئی۔ علم و حدیث کی ترویج۔ شاہ جہانگیر کے عہد سے قبل شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کی اشاعت و ترویج کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی، تاہم بعد میں فقہ کا دورہ ہو گیا اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ حدیث سے خصوصی مناسبت تھے۔ صفحہ نمبر 26۔ اس لیے آپ نے اپنے سفر اعجاز میں اس پر خاص توجہ دی اور حرمین شریف میں اپنے 14 ماہ قیام کے دوران بڑے بڑے ارباب طریقت سے صحبت سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے وہاں شیخ ابوالطاہر بن ابراہیم مدنی سے سند حدیث حاصل کی۔ سفر حج کے بعد شاہ صاحب مدرسہ رحیمیہ میں خود صرف علم حدیث کی تعلیم دینے لگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ امام مالک کے مرتب کردہ مجموعہ حدیث موطا کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے موطا کو شرح عربی میں المصفہ اور فارسی میں المصفہ کے نام سے لکھی۔ عوام کے لیے حدیث کے چھوٹے چھوٹے رسالے مرتب کیے، مثلا چہل حدیث، انوار الامن الحدیث، الدار السمین فی مصبرات النبی الکریم وغیرہ۔ مذہب، فقہ اور تقلید و اجتہاد۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں علماء وقت یونانیوں کے علوم اور صرف و نحو اور معانی کی بھول بھلیوں میں الجھے ہوئے تھے اور اسی کو علم سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے چشم پوشی کر رہے تھے۔ فقی مباحثات عروج پر تھے۔ شاہ صاحب کی یہ دلی خواہش تھی کہ فقہ دین کے اصلی منبع سے رجوع و استفادہ کریں۔ چنانچہ آپ نے فقہ کی صحیح حدود کے تعین کے لیے مختصر رسالہ انصاف فی بیان سبب الاختلاف تحریر کیا۔ اس میں خلافت راشدہ سے لے کر 5ویں ہجری تک فقہ کی تدوین، جمع حدیث اور مختلف مذاہب و فقہ کے نقدانہ تاریخ لکھی۔ اس کے علاوہ اس میں مذہب اربع، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات اور اصول فقہ میں ان کے باہمی اختلاف کا تجزیہ کیا گیا۔ شاہ صاحب فقہی امور میں اعتدال پسندی کے قائل تھے اور فقہی مسائل پر انتشار و نفاق کو قابل نفرت سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک فقہ کے چاروں امام معتبر قرار پائے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اجتہاد کو ہر زمانے میں فرض کفایہ قرار دیا، اس لیے وہ علماء پر تحقیق و اجتہاد کا باب بند نہیں کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے متعدد کتابوں میں بار بار ظاہر کیا کہ اجتہاد کا دروازہ ہر زمان میں کھلا رہا اور آئندہ بھی کھلا رہے گا، تاہم وہ اجتہاد کا حق ہر کسی اور ناقص کو نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے اصول و قواعد اور حدود و شرائط متعین کی۔ ازالہ انفہا عقد الجہید فی الاحکام الاجتہاد و تقلید و انصاف بدوء بازا خواہ مصفی وغیرہ کا ہر کتاب میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 27۔ معاشرتی اصلاح۔ 18ویں صدی عیسوی میں برصغیر میں ایک طرف سلطنت مغلیہ روبرو زوال تھی اور دوسری طرف مسلم معاشرہ پستی و تنزل کی جانب مائل تھا۔ شاہ ولی اللہ مسلمان ہند کے لیے ایک حساس و تارمند دل رکھتے تھے اور ہندوستان میں مسلم سلطنت کے تحفظ اور غلبہ اسلام کے خواہاں تھے۔ حالات و واقعات اور دیگر عوامل کی تجزیہ کرنے کے بعد ان کا فہم اور تدبرات نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان میں مسلم سلطنت کا تحفظ اور غلبہ اسلام صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر گامزن کیا جائے۔ شاہ صاحب نے اس جاں گسر اور پرکھٹن راہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنی شعر آفاق عربی تصنیف تفہیمات الہی میں معاشرے کے جملہ طبقات، پیرزادوں
علماوات، وحدوں، امراء، سپاہیوں، اہل عرفہ، عام مسلمانوں، شرک کرنے والے مسلمانوں وغیرہ سے جو خطاب فرمایا ہے، ان کے پرخلوص جذبات کا آئینہ دار ہے۔ اس صحیح بلیغی نے ہندوستان میں مسلم معاشرے کی تشکیل سلسلے میں اصلاحات مرتب کیے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عقائد و عمل کی کافی حد تک اصلاح ہو گئی، ہندوانہ رسومات اور بدعات کے اثرات چھٹنے لگے، بیواؤں کی پھر سے شادیاں ہونے لگی، باری جہیز اور حق مہر کی شرائط متروک قرار پانے لگی، داش و اموات کی غیر شرعی رسومات کا قلع کما ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں صفحہ نمبر 27۔ مسلم صنعت کے تحفظ کی صحیح۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد برصغیر کی سیاسی صورتحال ابتر ہو چکی تھی۔ شمالی ہند میں سکھوں کی طاقت بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ دہلی کے گیتواڑ جاٹ قوم کی ذات میں تھے، روہیلے کی بھی قوت پکڑ چکے تھے اور مراٹھے سب سے بڑھ کر سلطنت مغلیہ کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے۔ الغرض برصغیر مکمل طور پر علاقائی باغی قوتوں کی دسترس میں آ چکا تھا۔ شاہ ولی اللہ اس صورتحال کو نہایت بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی عظمت رفتار ٹوٹ آئے، کیونکہ وہ اسلام کی برتری اور مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کو ایک ہی شے تصور کرتے تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے شاہ ولی اللہ نے بیرونی حکمرانوں کو برصغیر پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تاکہ اسلام دشمن قوتوں کا قلع کما ہو سکے۔ آصف جاہ کے نام مکتوب۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے آصف جاہ کے نام مکتوب میں لکھا ہے، بعد محمد صلاح کے واضح ہو کے اس فقیر کے دل میں یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ عالم ملکوت میں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ مخالفین اسلام ذلیل و خوار ہوں گے، بعد ازاں باغی لوگ رسوا اور خانہ خراب ہوں گے۔ اگر جناب عالی ان بدماشوں کے مقابلے میں کمر ہمت باندھ کر آ جائیں تو یہ تمام کارنامے جناب کی طرف سے منسوب ہوں گے اور دنیا آپ کی تابعدار ہو جائے گی اور ملت مرحومہ کے رواج اور مسلم حکومت استحکامت کا باعث جناب عالی کو قرار دیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 28۔ نجیب الدولہ کو نام مکتوب۔ نجیب الدولہ کو امیر الغزات رئیس المجاہدین قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، پردہ غیب میں مرہٹہ اور جٹ کا استحصال مقرر ہو گیا ہے، بس وقت پر موقوف ہے۔ جوں ہی اللہ کے بندے کمر ہمت باندھیں گے طلسم میں باطل ٹوٹ جائے گا۔ دینی اور دنیاوی مصلحت اس میں ہے کہ مرہٹوں سے جنگ جیتنے کے بعد فوراً قلعہ جٹ کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اس مہم کو بھی برکات غیبیہ کی مدد سے آسانی کے ساتھ سر کر لیں، اور اس کے بعد نوبت سکھ ہے، اس جماعت کو بھی شکست دینی ہے اور رحمت الہی کا منظر رہنا چاہیے۔